السلام علیکم ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ میرے والد صاحب کے 3 بھائی تھے۔ ابا کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، غرض یہ چاروں ہی ایک ہی جان تھے۔ تایا اور دونوں چچا مالی طور پر خوشحال تھے، جبکہ ہمارے حالات ذرا کمزور تھے۔ والد نے سوچا کیوں نہ دبئی چلا جاؤں، وہاں کی کمائی سے میرے بچے بھی خوشحالی کی زندگی گزار سکیں گے اور سکھ دیکھ لیں گے۔ ان دنوں میں 8 برس کے جبکہ بھائی راشد 10 سال کے تھے کہ ابا جان ہم دونوں کی خوشیوں اور سکھ کے لیے دبئی چلے گئے۔ دبئی کی ایک کمپنی سے ان کا 4 سال کا معاہدہ طے ہوا، جہاں پر ان کو ملازمت ملی تھی۔ یہ 4 سال کا عرصہ 300-400 سال کے برابر کا۔ ہم ان کے لوٹ کے آنے کے انتظار میں ایک ایک دن گن گن کر گزارتے۔ جب ان کے آنے میں 1.5 ماہ رہ گیا تو زندگی نے بے وفائی کی اور وہ ہمیں اس ظالم دنیا میں ہمیشہ کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے۔ ان کے دبئی میں گزر جانے کی جو خبر ہم معصوموں پہ گزری وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم بہن بھائی اور امی کی آنکھوں سے برسات کی جڑیاں لگ گئی تھی۔ تایا اور چاچو بھی اداس تھے، وہ ہمیں حوصلہ دینے کے تو روز آتے، گلے سے بھی لگاتے، امی کو تسلی دیتے، لیکن والدہ کا اب گھر میں اکیلے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے سر سے چادر اڑ گئی تھی، وہ جوانی میں ہی اکیلی رہ گئی اور اکیلے رہنے سے ساری دنیا باتیں بنانے والی تھی۔ تبھی چچا نے ان کو مشورہ دیا کہ بھابھی دونوں بچوں کو ہمارے ساتھ چلو اور اپنا مکان کرائے پہ دے دو۔ ماشاءاللہ میرے گھر میں کافی جگہ ہے اور مکان سے تم کو ہر ماہ معقول کرایہ بھی آتا رہے گا۔ اماں مان گئی، ان کو ہماری بھی فکر تھی۔ وہ بیچاری دیکھ بھال بغیر سرپرست کے نہ کر سکتی تھی، چاہتی تھی تایا یا چچا کی سرپرستی میں ان کے بچے پروان چڑھے۔ تائی الگ مزاج کی تھی، ان کے گھر میں سمایا جانا ہمارے لیے مشکل تھا۔ چچا ہمارے سرپرست بن گئے اور چچی نے ہمیں پیار سے رکھا۔ دونوں ہی چاہتے تھے کہ میرا بڑا بھائی راشد تعلیم حاصل کر لے تو وہ اپنی لڑکی فوزیہ کو اس سے بیاہ دیں گے، مگر بھائی راشد میٹرک نہ کر سکے۔ چچا مایوس ہو گئے اور اپنی لڑکی کو راشد سے بیاہنے کا ارادہ ترک کیا اور وہ بیٹی کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں رہنے لگے۔ چچی بھی اس کے بعد ہم سے بددل ہو گئی۔ جس مقصد کے لیے ہم لوگوں کو پال رہے تھے وہ پورا ہوتا نظر نہ آیا۔ بس ان کا رویہ امی جان سے سرد ہو گیا۔ میری والدہ نے ان کی بے رخی کو محسوس کر لیا اور راشد بھائی کے دل پر بھی چوٹ لگی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن پڑھائی میں اس کا دماغ چل ہی نہیں۔ لگتا تھا جیسے باپ کی جدائی کے بعد ذہن بیکار ہو گیا۔ چچا نے راشد کو اپنے ساتھ کام میں بھی لگانے کی کوشش کی لیکن کاروبار کی سوجھ بوجھ نہ ہونے کے سبب اس کا وہاں کبھی جی نہ لگا۔ اس سے غفلت ہو جاتی تو چچا اسے بری طرح ڈانٹ دیتے تھے، کئی گھنٹوں نصیحت کرتے۔ راشد نے اس صورتحال سے پریشان ان کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے سے بھی جی چرانا شروع کر دیا۔ چچا آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ تبھی ان کی بیوی نے ایک روز رات کو گھر سے باہر نکال کیا۔ بیٹا ہی ماں کی آخری امید تھی اور امی کو راشد سے بہت زیادہ محبت تھی، اس کے بغیر وہ رہ نہ سکتی تھی۔ انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا مکان اپنا خالی کرایا اور مجھے لے کر اس مکان میں آ گئے۔ راشد امی سے رابطے میں تھا، اس کو میرے والد کے ایک دوست نے چند روز کے لیے عارضی طور پر اپنے گھر کی بیٹھک میں پناہ دے دی۔ ان کا نام صدیق تھا۔ صدیق صاحب بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو بہت سمجھایا، اب تم ہی اپنے گھر کے کفائل ہو، میٹرک مکمل کرو اور کوئی ڈپلومہ کر لو۔ غرض جو کام چچا نہ کر سکے، دنائی، صبر، شفقت اور محبت سے منہ بولے چچا صدیق نے کر دکھایا۔ انہوں نے کچھ عرصہ میرے بھائی کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا کیونکہ وہ خود ایک معلم تھے اور ایک ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے راشد پہ بلا کسی طمع اور غرض کے محنت کی۔ بھائی نے FSc انہی کی محنت کی وجہ سے کیا اور پھر اس مہربان شخص نے ایک ٹیکنیکل کالج سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کروا دیا۔ اب میرے بھائی کو کچھ شعور آ چکا تھا، والدہ کی مجبوریوں کا احساس بھی ہو گیا کیونکہ کندھوں پر ماں اور بہن کا بوجھ پڑا تھا۔ وطن میں نوکری نہ ملی تو باہر جا کر کمانے کی سوچی۔
صدیق چچا نے اپنے ایک وفادار سے کہہ کر سعودی عرب کا ویزا لگوایا۔ اللہ بڑا کارساز ہے۔ جب انسان سچی لگن سے کسی اچھے مقصد کے لیے کام کرتا ہے، ہر ایک کے حقیق کی ضرور مدد کرتا ہے۔ سوچا بھی نہ تھا جس بچے کو لوگ نکما کہتے تھے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اسی طرح پورا کرے گا کہ سبھی حیران رہ جائیں گے۔ راشد پہلے 1.5 سال سعودی عرب میں رہا اور پھر دبئی کی ایک مشہور کمپنی میں اس کی ملازمت ہو گئی۔ وہاں اس نے محنت اور لگن سے کام کیا۔ 4 سال تک گھر نہ آیا، سخت محنت کی، روپیہ پیسہ گھر باقاعدہ بھیجتا رہا۔ جب آیا تو ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ چچا کے گھر سر اونچا کر کے جا سکتے تھے۔ امی چچا کے گھر گئی اور کہا کہ اب میرا بیٹا کمانے کے لائق ہو گیا، آپ وعدہ پورا کریں اور راشد کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیں۔ آپ کی بیٹی سے اس کی نسبت بچپن سے طے تھی، اب یہ فریضہ ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ امی کی بات پر چچا نے غور نہ کیا اور صاف انکار کر دیا۔ فوزیہ کو غیروں میں بہا دیا گیا۔ بچپن کی منگیتر کے یوں چھن جانے سے راشد بھائی کو دلی صدمہ ہوا۔ وہ بہت بے چین رہنے لگے۔ امی بھی افسردہ تھی۔ تایا کو ان تمام حالات کی سن گن لی اور ہمارے گھر آئے میری والدہ کو تسلی دیتے کہنے لگے، حیدر یہ تمہارے بچوں کا چچا نہیں، میں بھی موجود ہوں۔ اس نے تم لوگوں کو ٹھکرا کر مایوس کیا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم اپنے بیٹے کو میری فرزندی میں دے دو، انشاءاللہ اپنی بیٹی سے بڑھ کر راشد کا خیال رکھوں گا۔ تایا کا غم گزری امی کے تازہ زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن یہ رشتہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ تایا کی بیٹی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ اس نے وہاں اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کر لیا، اس سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا۔ جب تایا نے بیٹی کا رشتہ راشد سے طے کرنے کی بات کی، لڑکی نے صاف انکار کر دیا۔ بولی کہ میں ہرگز راشد سے شادی نہ کروں گی، وہ کم پڑھا لکھا میری تعلیمی معیار کے برابر نہیں، میں شادی اپنے جیسے پڑھے لکھے سے کروں گی۔ تایا نے یہ بات امی کو بتا کر کہا کہ لڑکی پر اس کی مرضی کے خلاف شادی کے لیے دباؤ ڈالنا تو یہ ممکن نہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے بعد میں وبال جان بنے، لہٰذا آپ رشتے سے قائم رکھنا ہی ہے تو پھر میری بھتیجی کا رشتہ میرے بیٹے احمد کے لیے دے دو، ہم پھر سے ایک مضبوط بندھن میں بندھ جائیں گے۔ راشد کمانے لگا، اس کے لیے اب لڑکیوں کی کمی نہیں، کسی بھی اچھے گھرانے سے رشتہ مل جائے گا۔ اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ شریف گھرانے سے تمہارے لیے سلیقہ مند بہو ڈھونڈ لوں۔ آپ کے بیٹے کا رشتہ سر آنکھوں پر، احد بھی میرا بیٹا ہے، میرے بچے یتیم ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، مجھے کو بیٹی دینے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خوشی کی بات ہے، شبانہ اپنوں میں جائے گی، چچا نہ صحیح تایا صحیح، آپ دونوں ہی میرے لیے محترم ہیں۔ میں نے FAC کر لیا اور CT کا کورس کر رہی تھی تاکہ کل کلاں حالات کا مقابلہ کرنے پڑے تو کوئی سند تو ہاتھ میں آ جائے۔ تایا نے میرا رشتہ مانگا اور پھر ایک شرط بھی رکھی دی کہ منگنی وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا، بلکہ شبانہ کا نکاح احمد سے کیے دیتے ہیں، جب یہ کورس مکمل کر لے گی رخصتی بعد میں کر لیں گے۔ اس پر امی ذرا ہچکچانے لگی۔ بھائی صاحب اب میں منگنی اور نکاح قبل وقت سے ڈرتی ہوں۔ حیدر بھائی نے بھی پہلے اتنے سال منگنی کے بندھن میں باندھے رکھا اور پھر شادی سے منع کر دیا، آپ بھی نکاح کے بندھن میں میری بیٹی کو باندھ کر پھر کہیں رخصتی سے منع نہ کر دیں۔ یوں خوف آتا ہے کہ پہلے آپ کے بھائی نے وعدہ خلافی کی، اگر آپ کی طرف سے بھی ایسا ہو گیا تو میری بیٹی کے حصے میں مفت کی رسوائی آ جائے گی۔ خدا نہ خواستہ بھابھی کیسی باتیں منہ سے نکال رہی ہو، تمہارے بچے یتیم ہیں اور ہم اپنے ہی انہی کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، ہمارے علاوہ اور کون ہے ان کا؟ بھابھی توبہ کرو، تمہاری بیٹی ہماری بھی تو بیٹی ہے۔ امی نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد تائی تو بس ان کے پیچھے لگی رہی کہ نکاح کر دو، رخصتی جب کہو گے تبھی ہو جائے گی۔ خدا جانے ان کو نکاح کی اتنی کیا جلدی پڑی تھی، ابھی میری تعلیم مکمل نہ ہوئی تھی، لیکن تائی کے بے حد اصرار پر آخر نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ان کا بیٹا بیرون ملک چلا گیا اور یوں میری رخصتی ان کی واپسی تک ٹل گئی۔ 3 سال گزرنے کے بعد احمد واپس آئے تو امی نے بھیا کو فون کرایا کہ جلدی آ جاؤ، احمد آ گیا، رخصتی کے فرض سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ راشد بھائی بھی واپس آ گیا اور ساری کمائی اماں کے ہاتھ پہ رکھ دی کہ یہ لو، اتنا عرصہ کم خرچ سے اس فریضے کی ادائیگی کی خاطر گزارتا رہا ہوں کہ بہن کی شادی عزت سے ہو اور جہیز بھی تایا کے حسب حیثیت سے دیا جائے تاکہ ہم کو وہ کسی پہلو سے کمتر نہ سمجھے۔ بے شک اپنے ہیں، مگر میں جانتا ہوں تائی کتنی لالچی اور بری سوچ والی ہے،
میں بہن کی شادی میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہیں چاہتا، ورنہ یہ اپنے بھی میری بہن کو یتیم جان کر اس کی بے قدری کریں گے۔ امی نے جہیز کی ہر چیز تائی کی پسند سے لی۔ قیمتی فرنیچر تایا نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروایا۔ ڈنر سیٹ، گھریلو استعمال کی اشیاء، یہ غرض ہر شے، ٹی وی، واشنگ مشین تک، یہ سب میری تایا تائی خود خرید کر لائے اور ہم نے ان کی قیمت ادا کی۔ اتنا اچھا اور زیادہ چیزیں تھیں، 5 بھائیوں کی بہن کو بھی نہ ملتا۔ لیکن راشد بھائی، جن کو خاندان بھر نکما کہا کرتا تھا، انہوں نے سب انتظام کر کے ان کی ہر خواہش اور مطالبے کو پورا کر دیا۔ میرے بھائی نے ہر شے جہیز کی مہیا کر دی تھی۔ اب رخصتی کی تیاری مکمل تھی۔ امی خوش تھی، بیٹی اپنی تایا کے گھر جا رہی تھی، جو کہ باپ ہی ہوتا ہے، وہی ان کے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ان کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ راشد بھائی بھی بہت خوش تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بہن کو رخصت کر رہے ہیں۔ رخصتی میں 10 دن رہ گئے تو انہوں نے دولہے کے لیے کار کا مطالبہ کر دیا۔ اب میرے بھائی کے پاس کار خریدنے کے لیے رقم نہ تھی۔ راشد نے تایا سے کہا کہ آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں کار لے دوں گا۔ لیکن احمد اور ان کی والدہ کو تایا نے پیش رکھا، جنہوں نے کہا کہ جو اب کر دو گے وہ ہو جانے کا بات کا پتہ نہیں، لے دو یا نہ لے دو۔ راشد بھی ہکا بکا رہ گیا، کیا یہ اپنے ہیں؟ کیا یہ وہی اپنے ہیں جن سے رشتہ ناتا جوڑنے پر ماں خوش مطمئن اور مسرور تھی؟ تائی نے کہا، راشد بیٹا، ہم آئندہ کے وعدوں کے پورے ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ میرا بیٹا بھی تو پردیس سے آیا، اس کو واپسی جانا ہے، چھٹی ختم ہو جائے گی، ابھی بھی اس کو رشتے بہت ہیں۔ اگر تم روپے کا انتظام نہیں کر سکتے تو مکان بیچ دو۔ یہ کیسے اتنی جلدی ممکن ہے؟ مکان کے خریدار کیوں کر مل جائیں گے؟ جائیداد بیچنے میں وقت لگتا ہے، پھر کاغذات کی تیاری، رجسٹری وغیرہ، یہ سبھی کام منٹوں میں تو نہیں ہو جاتے۔ یہ تم اپنے تایا پر چھوڑ دو، مختار نامہ ان کو دے دو، وہ مکان بکوا دیں گے۔ تمہاری بہن کا حصہ اس مکان میں ہے نا، وہ یہ رقم بھی الگ کر لیں گے اور شبانہ کے نام بینک میں جمع کروا دیں گے۔ رجسٹری وغیرہ کے وقت میری ضرورت پڑے گی، دستخط کون کرے گا؟ اور یہ کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امی دنگ رہ گئی اور راشد کا تو دل ہی ٹوٹ گیا جب تائی نے کہا، اگر تم لکھ کر دے جاؤ کہ مکان میں اپنی بہن کے نام کرتا ہوں اور اپنا حصہ بھی نہیں لوں گا تو ہم رخصتی کے لیتے ہیں۔ دیکھو نا، شبانہ لڑکی ہے اور تم مرد ہو اور کما لو گے، ایسے مکان بنوا لو گے۔ لیکن باپ کا یہ مکان اگر شبانہ کو مل گیا تو اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، بچی کے پاس اپنا ایک گھر ہوگا۔ کل کلاں سسرال میں جگہ کی تنگی پڑی تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ رہ سکے گی، اس کو تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ جوں تائی ایسی باتیں کرتی جاتی، تایا بھی بیوی کی تائید میں سر ہلاتے جاتے۔ احمد بھائی نے باہر لے جا کر بات کی، اس نے بھی ماں باپ کی مرضی کی بات کی، امی اور بھائی سے سیدھے منہ بات نہ کی، گویا کہ یہ ہمارے والد کا مکان ہتھانے کی خاطر مجھ سے شادی کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا عین وقت پر جب ہم اس قسم کا جھگڑا ڈال دیں گے، یہ اپنی عزت کی خاطر مجبور ہو کر بات مان لیں گے۔ شادی میں 3 دن باقی تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، سبھی گو مگو کی حالت میں تھے۔ میں نے جا کر پوچھا، کون ہے؟ ڈاکیا تھا، اس نے میرا نام لیا، اس نام کی رجسٹری آئی ہے، وصول کر لیں۔ میں حیران رہ گئی، میرے ہوش گم ہو گئے۔ دستک کرنے کی بجائے امی اور بھیا کو بتایا، بھائی نے کہا دستک کر دو، یوں انہوں نے رجسٹری وصول کر لی۔ تایا کا پتہ رجسٹری کے پیچھے درج تھا، میں رونے پیٹنے لگی، سمجھ گئی کہ اس لفافے میں کیا بھیجا گیا ہے۔ آج پتہ چلا کہ باپ کے نہ ہونے سے دنیا کیا سلوک کرتی ہے۔ بغیر قصور کے مجھے تایا کے گھر سے یہ سند ملی تھی۔ میرا بھائی جو بیرون ملک سے سالوں بعد بہن کو رخصت کرنے آیا، اشک بار ہو کر دوبارہ پردیس چلا گیا۔ اماں کو تسلی دی، امی کسی بات کا غم نہ کرنا، اس بار آیا تو بہن کے جہیز میں دینے کو، کار کے بغیر نہ آؤں گا، اپنی بہن کے سر پر سرخ آنچل ڈالنے کو، میرا خون بھی کام آ جائے تو پرواہ نہیں، کار کی خاطر رشتہ نہ کیا تو کوئی بات نہیں، آگے رشتہ کیا اور ان لوگوں نے بھی کار مانگ لی تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے اب جہیز مکمل کر کے ہی آؤں گا، کار بھی ہوگی اور جو مطالبہ وہ کریں گے سبھی پورے کروں گا۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے مایوسی نہ ہوگی۔ بھیا تو میری خوشیاں خریدنے واپس پردیس چلے گئے، ماں نے آنسو بہانے کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور میں باپ کی وراثت سمیٹنے کو اکیلی رہ گئی۔ تایا کے گھر سے
ورثے میں جو آنسو ملے وہ بھی کم تھے۔ دل کو یہ کہہ کر سمجھاتی جو ہوا اچھا ہوا، اگر وہ مجھے رخصت کر کے گھر لے جاتے اور بعد میں کوئی بڑا مطالبہ کرتے، الزام لگا کر طلاق کر دیتے تو یہ آج کے دکھ سے اور زیادہ ہوتا۔ مجھے تایا کے گھر سے والد کے گھر بیٹھے 2 سندیں ملی، نکاح نامہ اور پھر طلاق نامہ مل گیا، جو مجھے یتیم لڑکی کے دکھوں میں اضافے کے سوا کسی کام کی نہ تھی۔ ہاں، جو سند ماں نے محنت کر کے دلوائی، CT کو کورس کرایا، وہی سند آج کام آئی۔ اس کی بدولت مجھے نوکری مل گئی اور میں نے نوکری کی بدولت کھویا اعتماد دوبارہ حاصل کر لیا۔ کاش یہ اپنے محروم بھائی کا خیال کر لیتے تو راشد بھائی کی زور و شب پر دیس میں محنت مشقت سے کمائی کا خیال کر لیتے، جنہوں نے میرے بھاری جہیز بنانے میں کھپا دی۔ اب وہی جہیز مجھ کو ناک کی طرح ڈستا ہے۔ محروم بھائی کی چوڑی چھت کے تلے بیٹھ کر تنہائی اور سوگواریاں سب دیکھ لی۔ مجھ کو شادی سے نفرت ہوگی، لوگ مجھ کو مطلقہ کہتے، دل رونے لگتا، یوں محسوس ہوتا مطلقہ ہونے کا داغ ساری عمر میری آنسو نہ دھو سکے گا۔ شادی کا خیال دل سے نکال کر ملازمت کے ساتھ مزید تعلیم حاصل کرتی رہی، ترقی کی اور ED ہو گیا۔ اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ایک سائڈ رکھتی، جب کسی یتیم کی شادی ہوتی تو اس کے لیے یہ رقم ہدیہ کر دیتی۔ بھائی نے شادی کر لی مگر میں نے اپنی ملازمت سے ہی بیاہ کر لیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب احمد نے دوسری شادی کی تو شادی والے دن ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زندگی تو بچ گئی لیکن وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ اب وہ نہ چل پھر سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتا تھا۔ دلہن تو راستے سے ہی واپس ہو گئی تھی۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جس نے مجھے ٹھکرایا تھا آج اس حد تک معذور ہے کہ واش روم بھی نہیں جا سکتا۔ اس حادثے کے بعد تائی اللہ کو پیاری ہو گئی اور تایا جی بھی بیمار رہتے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بس چند دن کے مہمان ہیں۔ خدا را کبھی ایسی غلطی نہ کریں کہ کسی یتیم بچی کے دل سے نکلی آپ کو برباد کر دے۔ مسلمان ہو تو پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیٹیوں کو جہیز دو۔ جہیز لعنت نہیں، ہم نے جو کیا وہ لعنت ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔